الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز کے اندر سجدہ سہو دو وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایک، اگر آپ کو رکعتوں میں شک پڑ جائے، یعنی آپ کی رکعت میں کمی یا زیادتی ہو گئی اور آپ کو نماز کے اندر ہی شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، شک آ گیا نا۔ تو اگر آپ کو کم رکعتوں کا شک ہے، مثلا آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ میں نے پڑھی 3 ہے لیکن آپ پڑھ 4 چکے ہیں، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے شک کے مطابق 1 رکعت مزید پڑھ لیں اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے تشہد میں آپ بیٹھ گئے اور آپ کو یہ لگا کہ میں نے زیادہ پڑھ دی ہیں، کسی نے پیچھے سے سبحان اللہ بھی نہیں کہا، تو پھر بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ یعنی سجدہ سہو کو لازم کرنے والی پہلی چیز، یہ سب اب آپ بہنیں بھائی نوٹ کر لیں، وہ ہے رکعتوں میں شک۔ دوسرے نمبر پر سجدہ سہو لازم کرنے والی چیز ہے جب آپ درمیانہ تشہد بیٹھنا بھول جائیں۔ 3 والی نماز یا 4 رکعتوں والی نماز میں درمیان کے اندر جو پہلا قعدہ بیٹھتے ہیں نا، تحیات، وہ آپ پڑھنا بھول جائیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو پھر بھی آپ سجدہ سہو کریں گے۔ یہ 2 مقامات ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ رہ گیا، مثلا ایک بندے نے سجدہ ہی نہیں کیا، رکوع ہی نہیں کیا، قومہ ہی نہیں کیا، میجر چیز ہے نا، اس کو وہ رکعت لوٹانا پڑے گی، اس کو وہ رکعت لوٹانا پڑے گی، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی میں تسبیحاں پڑھنا بھول گیا تو میں سجدہ سہو کر لوں۔ صرف حدیث کے اندر 2 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو ہے، ایک رکعتوں میں شک، دوسرا درمیانہ قعدہ تشہد التحیات بھول جانا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، ان کے لیے آپ کو وہ رکعت لوٹانی پڑے گی۔ مثلا ایک بندے نے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی رکعت میں، تو اس کو وہ رکعت لوٹانی پڑے گی۔ ایک بندہ رکوع کرنا بھول گیا، رکوع کرنا لازم رکن ہے، ایک بندہ رکوع نہیں کرتا، اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت لوٹائے۔ یہ ایک بات ذہن میں رہے۔ دوسرے نمبر پر کسی امام سے غلطی ہوئی اور اس امام نے اس کی آپ ہی خود ہی اصلاح کر لی، جیسے قاری صاحب ایک دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو انہیں خود ہی احساس ہوا، وہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی غلطی کو پکا نہیں کیا، مثلا کھڑے ہی نہیں رہے۔ اگر وہ کھڑے ہی رہتے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، تو پھر ہم سب پر بھی یہ واجب تھا کہ ہم بھی کھڑے ہو جاتے، چاہے وہ غلطی پر ہی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پر بھی نہیں۔ دیکھیں نا، بعض دفعہ امام کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کہتی ہے تم اگر سبحان اللہ پر بھی امام اپنی اصلاح نہیں کرتا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اب ان سے وہ خطا ہوئی، وہ کھڑے ہوئے، ساتھ ہی بیٹھ گئے، اصلاح ہو گئی، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ بزرگوں نے شاید سوال بھی کیا تھا قاری صاحب سے، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ غلطی ہوئی ہی نہیں، خطا ہوئی، کھڑے ہوئے، بیٹھے، اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لیں، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کھڑے ہو کر ایک مزید رکعت پڑھ دیتے جو کہ ایکسٹرا تھی، 3 ہو جاتی، تو پھر وہ سجدہ سہو کر لیتے۔ یہ سجدہ سہو کے احکامات۔ اچھا، سجدہ سہو کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں، مسئلہ ہی ہے۔ سجدہ سہو نماز کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کو نماز کے اندر ہی کمی یا زیادتی کا پتہ چل گیا تو آپ نماز کے اندر ہی التحیات پورا تشہد کی دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں۔ ایک یہ ہوا کہ آپ نے غلطی کی، سلام پھیر دیا، نہ کسی نے سبحان اللہ کہا، نہ آپ کو پتہ چلا، تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عصر کی جماعت کروائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھائیں۔ اچھا، اللہ کے نبی کا معاملہ کیونکہ الگ تھا، صحابہ وہاں لقمہ بھی رکعتوں میں اس لیے نہیں دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے رکعتیں ہی چینج ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ کا تو عمل ہی دین تھا نا، ہم آپ کے فالوور ہیں، ہم نے تو آپ کی اتباع کرنی ہے۔
لیکن رسول اللہ کا ہر عمل اٹ سیلف دین تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار کرنا شروع ہو گئے جس طرح روٹین تھی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ نے کم رکھتے پڑھی ہیں۔ دیکھیں سوال کیسا ہے، اللہ نے نماز ہی کم کر دی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کم پڑھی ہیں؟ کہا نہیں، نماز کم نہیں ہوئی، نماز تو 4 ہی ہیں، اللہ کے نبی آپ نے 3 رکھتے پڑھی ہیں۔ اچھا، ایک دو اور صحابہ جی بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا 3-4 گواہیاں بھی پڑھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے کھڑے ہو جاؤ، ساری جماعت کو کھڑا کیا، اللہ اکبر کہا، کوئی نئی اقامت نہیں، یہ پورا حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اللہ اکبر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی، کیونکہ 1 کم پڑھی تھی، 1 رکعت پڑھائی، تشہد بیٹھے جس طرح ہم 1 وتر پڑھتے ہیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر نماز میں غلطی ہو گئی تو نماز کے باہر نکل کر بھی وہ سجدہ سہو یا اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ازالہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو شک پڑ گیا کم پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں، پتہ ہی نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو شک پڑ گیا میں نے زیادہ پڑھ دی ہیں، تو پھر آپ پوری جماعت کے ساتھ صرف سجدہ سہو کر لیں، صرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں اور سلام پھیر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کے مختلف طریقے آپ کو بتائے ہیں۔ اس میں ایک ہمارے ہاں ہم نے بھی بچپن میں دیکھا مسجدوں میں، دلیل میں نے بھی آج تک وہ نہیں دیکھی کہ ایک طرف سلام پھیرتے اور پھر دوبارہ شاید وہ تحیات پڑھتے۔ بھائی اس کی کوئی دلیل کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں نہیں ملی۔ جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ پوری دعائیں پڑھنی ہیں، درود، دعائیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہیں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ تو یہ شروع سے مروج ہے، مکہ، مدینہ، مسجد اقصی، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ تو برِ صغیر پاک و ہند میں، ترکی میں پتہ نہیں کیوں ہے یہ، کیونکہ ہمارے ہاں فقہیں چلتی ہیں، تو بہرحال ہماری فقہ تو سنت ہے، ہماری فقہ تو قرآن ہے، جو قرآن و سنت ہے وہی اصل فقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سجدہ صاحب کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا؟ جی جی، اس کی یاد بھی نہ ہو جی، اس کو یاد نہیں ہے تو آپ یاد کروائیں۔ پچھلوں نے لقمہ بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، سلام پھیر دیا اس نے، اب وہ تو ایکسٹرا پڑھ چکا ہے نا، اب یہ واپسی کا کوئی اس کا سسٹم نہیں ہے کہ وہ رکعت کم کر لی جائے، ریورس تو ہے نہیں، اس میں کیا ہے کہ ساری جماعت کے ساتھ وہ 2 سجدے کرے گا، یعنی اس کا ازالہ کیا ہوگا کہ ساری جماعت بما امام کے 2 سجدے کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو 1 رکعت زیادہ پڑی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے سجدہ سہو رکعت کی کمی بیشی کے لیے ہے، جیسا کہ کمی کا میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے ساری جماعت کو رکعت ہی پڑھا دی، رکعت ہی پڑھا دی، ٹھیک ہے، یہ ہے سجدہ سہو کے احکامات۔ اچھا جی، ہم نے سورہ زمر 24 اور 25واں پارہ، کیونکہ رات کو بھی پڑھے جا رہے ہیں، آخری جو دن ہیں 28 29، اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دروس ہوتے ہیں، مثلا ہمارا افطار کا دروس ہے، اس کے بعد پھر تکمیل قرآن کا کہیں درس ہے، تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے منڈی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ 27 تک اپنی خلاصہ کو کم از کم مکمل کریں گے تاکہ وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ 24 اور 25واں پارہ سورہ الزمر، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں بڑی رحمت کی بات کی ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جن لوگوں نے اپنی جانوں یعنی گناہ کیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا۔ اسراف سے مراد ہوتا ہے حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص لمٹ میں رکھا ہے، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن پھر بھی فضول خرچی منع ہے، فضول خرچی نہیں کریں گے ہم۔ اگر فضول خرچی کریں گے تو پھر آپ شیطان کے بھائی ہوں گے، چاہے آپ اربوں کے مالک کیوں نہ ہوں۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا،
ان سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو گناہوں میں، شرک میں، کفر میں جتنا بھی لتھڑ کر آئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا جب تک تو زندہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ جب تک تیرا سانس جاری ہے۔ دو اس میں اللہ کے نبی نے باتیں فرمائی ہیں، فرمایا جب تک تیرے گلے سے، حلق سے غرغرے کی آواز نہیں آتی۔ یہ غرغرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی اموات دیکھی، ہم اکثر مریضوں کے پاس تو کیا ہوتا ہے کہ آخر میں جب سانس نکلتا ہے تو ایک غرغرے کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ اس طرح جس طرح سانس نہیں بند ہوتا، یہ آخری جھٹکا ہوتا ہے۔ فرمایا جب غرغرے کی آواز پیدا ہو جائے کوئی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس وقت فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے، بندے اشارہ کرتے ہیں دیکھو یہ کیا آ گیا، یعنی وہ اسے پتا ہے کہ اب گیا میں، اب اس کی کوئی وصیت، کوئی توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ میں بچتا نہیں۔ فرمایا جب تک غرغرے کی آواز پیدا نہیں ہوتی تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب 3 دن اور 3 راتیں سورج نہیں نکلنا، قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، 3 دن سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے بالکل واضح حدیث رسول اللہ نے صحابہ کو فرمائی، فرمایا 3 دن سورج نہیں نکلے گا، ساری دنیا میں شور پڑ جائے گا، پریشانی ہو جائے گی کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو مغرب کی طرف سے نکالے گا، اور جب مغرب کی طرف سے نکلے گا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، نشانی ظاہر ہوگی نا، سارے کہیں گے آمنا یا اللہ ہم مان گئے، پر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سورج مغرب سے طلوع ہونا اور غرغرے کی آواز، اس سے پہلے بھائی ہمارے پاس لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا بھی تو گنہگار ہے تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تجھے بچا سکتا ہے، آ تو صحیح، آ تو صحیح۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بھائیو بہنوں، توبہ کا وقت ہے، ہمارے پاس یہ چند دن موجود ہیں، معافی مانگ لیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگ لیں، لین دین ہے معافی مانگ لیں، قطع رحمی کی ہے معافی مانگ لیں، کچھ نہیں جائے گا، لیکن دنیا میں آج آپ نے معافی مانگ لی، ساری زندگی کے لیے آپ فائدے میں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ دیکھیں نا، دین پر استقامت سوکھا کام نہیں ہے، دنیا بھی چھوڑی، رشتہ داریاں بھی چھوڑی، 3 7 40 مہندیاں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے بڑے تانے سننے پڑتے ہیں، بائیکاٹ ہوتے ہیں خاندانوں کے، وہابی، گالیاں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا الہ اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان کے لیے فرشتے نازل کرتا ہوں، میں ان پر فرشتے بھیجتا ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، تم نے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ کن کے لیے ہے بھائی؟ جو لوگ دین پر ڈٹ جاتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرنا۔ جو بندہ اسلام پر، حدیث پر، قرآن پر کمپرومائز کرتا ہے دنیا کے لیے، رشتوں کے لیے، میرے بھائیوں پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں رہتی، اور سب سے بڑے مواقع ہوتے ہیں موت اور خوشی، موت اور خوشی۔ اس موقع پر پتہ چلتا ہے کون کتنا دین پر ہے، جو اس موقع پر ڈٹ گیا پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ زخرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا قرین کا ذکر کیا، یہ میں موضوع بیان ضرور کرنا چاہتا تھا، اگر آپ تھوڑا وقت دیں گے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہ لوگ جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، میں ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو میرے دین سے منہ پھیرتے ہیں تو میں ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان ان کا
ساتھی بن جاتا ہے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر بھی ہے، تو اس کے ساتھ ایک قرین بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک قرین بھی پیدا ہوتا ہے، جن. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وقت آپ کو گمراہی، مس لیڈ کرنا، نیگیٹو، اسلام سے دور، فجر سے دور، قرآن پڑھنے سے روکنا. جہاد پر گیا تو کہنا وہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی شادی کر لے گا، صدقہ کرے گا تو کہے گا تو غریب ہو جائے گا. یعنی وہ ڈراتا ہے ہر وقت، جناب ڈرائے گا، آپ کو بیک فٹ پر لے کر جائے گا. لیکن جو ایمان والا ہے وہ پھر کہتا ہے اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اس کو چھٹکاتا ہے اور وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے جب قرین کا ذکر آیا نا، اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہدایت پر لگا دیا کہ وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ نبی کا خاصہ ہے نا. لیکن ہمارے لیے کیونکہ امتحان ہے، امتحان ہے ہی یہ، کیونکہ میں اور آپ ہم مکمل طور پر با اختیار ہیں. دیکھیں آپ نے آج نماز نہ بھی پڑھی ہوتی، آپ پر عذاب آنا تھا؟ آج تو نہیں نہ آنا تھا. آپ کی روزی بھی بند نہیں ہونی تھی، آپ کی سانس بھی بند نہیں ہونی تھی، آپ کو سب کچھ مل رہا. اور آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی ظلم کیا، قتل کیے. ابھی کل کہہ رہے تھے جی 2 بھائیوں کو قتل کر دیا، یعنی روزوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو روزی رزق سب کچھ مل رہا ہے. تو عذاب فوری نہیں آتا. ہم با اختیار ہیں جب تک ہمیں موت نہیں آتی اور قیامت نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہم با اختیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں رستے دکھا دیے. شر وہ پھونکتا ہے، خیر قرآن میں، سنت میں، دین میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم جب چھٹک کر مسجد کی طرف بڑھ چلتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے. اور جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں قرین شیطان کی، تو پھر میرے بھائیوں وہ بندے کو اور گمراہ کرتا ہے. یہ ہے اصل امتحان کہ ہم نے اس اختیار کو اللہ کے حکم کے لیے استعمال کرنا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. اختیار تو ہے، مکمل اختیار ہے، کوئی زبردستی نہیں. دیکھو ایک بندہ کسی کو فائر مار دیتا ہے، فوری طور پر اس پر کوئی عذاب نہیں آتا. حتیٰ کہ نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن جلانے والا، وہ ٹیری جانز دیکھ لیں، کتنی ڈھیل اللہ نے دی ہوئی ہے. رسول اللہ کے خاکے بنانے والے، دنیا کے یعنی غلیظ ترین لوگ، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے. لیکن یہ ڈھیل ہوتی تھوڑے وقت کے لیے، پکڑ پھر جب رب کی آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں وہ قرین جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک تو صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فلق، ناس، اخلاص پڑھتے رہیں، نماز کے بعد کے اذکار کرتے رہیں، کبھی نہ بھولیں، تاکہ اس شیطان اور دیگر شیطانوں کے وسوسوں سے بچ سکیں. اچھا یہ جو قرین ہوتا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہی جو رہتا ہے ساری زندگی، بچپن بھی گزارا، بیماری کون سی ہے، کیا مجھے پسند ہے، کیا مجھے ناپسند ہے، کن کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے، کن کے ساتھ برا ہے. ٹھیک ہے جی، سارا کچھ اسے بھی پتہ ہے، اسے سارا کچھ پتا ہوتا ہے. یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، جادوگر، یہ ظالم پھر شیطانی معاملات کر کرا کے اپنے قرینوں کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ان سے پھر گندے کام کرواتے ہیں، شرک کرواتے ہیں، کفر کرواتے ہیں، تو وہ پھر کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں، کچھ باتیں پوچھتے ہیں اور کہتا ہے دیکھو جی تم تو یہ کرتے تھے، تم ایسے ہو، تمہیں معدے کا مسئلہ بنا، تمہیں گولی لگی تھی. بندہ کہتا ہے جی بڑے پہنچے بزرگ نے. وہ پہنچے شونچے کو نہیں ہوتے، وہ قرین سے ساری انفارمیشن لیتے ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا، وہ اسی طرح کا تھا، کوئی شیطان. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گلی سے وہ گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس نے کہا جی آپ گن کر کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کتنی ہیں. حضرت عمر نے گنی، اپنے ہاتھ میں رکھی، اس نے کہا جی اتنی ہیں. وہ قرین کو پتہ چل گیا نا اتنی ہیں. پھر دوسری بات حضرت عمر نے کہا تم نے بتا دیا، اب میں نے یہ کنکریاں اٹھائی ہیں بغیر گنے، اب بتا. پہلے تو میں نے گنی تھی، میرے دماغ میں آئی، میرے قرین کو بھی پتہ چل گیا، اب میں نے مٹھ ویسے ہی بھر لیا، اب بتا اس میں کتنی کنکریاں ہیں. کہتے ہیں اب نہیں بتا سکتا، اب نہیں بتا. اگر یہ اتنے ہوتے نا جن، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عصا پر فوت ہو چکے. اور میرے بھائیوں کتنے ہفتے آپ کی، کیونکہ روب تھا نا ایک، انہوں نے نقشہ بنا کے دیا ہوا تھا یہ کام تم نے کرنا ہے. ایسے کھڑے ہیں اور نبی کا جسم اللہ نے مٹی پر حرام کیا. یہ یاد رکھ لیں، ہمارے جسم یا دوسروں کے جسم پھٹ سکتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں، نبی کا جسم مٹی پر حرام ہے. نبی کے جسم میں تغیر تبدل آ ہی نہیں سکتا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں. ٹھیک ہے جی.
تو سلیمان علیہ السلام کھڑے، روح قبض ہو گئی، جن جناب لگے ہوئے ہیں، یہ اتنے اگر مامے خاں ہوتے تو جنوں کو کوئی پتہ نہیں چلا، جب آپ کی عصا وہ ڈنڈا اس کو گھوننے کھایا، ظاہر ہے کچھ چند ہفتے تو لگے ہوں گے، اور وہ ٹوٹا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تب انہیں پتا چلا کہ ہمارے جو استاد تھے یا ہمارے جو نبی تھے وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ پھر وہ بھاگ گئے سارے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یہ جو ہمارے یہاں نہیں ہر بندہ پریشان رہتا ہے، ڈر رہا ہے جی اس کے پاس جاؤ، یہ کرو وہ کرو، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، فرمایا یہ تو انسان ہے، جب یہ کسی وادی میں جاتے تو یہ اپنے دماغ کے اندر یہ ایویں کہہ لیتے، اس وادی کے جن کو کہتے کہ بھائی ہم تجھ سے پناہ مانگتے، اللہ کہتا ہے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہی انسانوں کی بد عقیدگی تھی جس وجہ سے یہ زیادہ سرکش ہو گئے، ورنہ ان کو نہ اختیار ہے، نہ یہ آپ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں ہوں، شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے، جن کیا بگاڑ سکتا ہے آپ کا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مجھے ایک بھائی پوچھ رہا تھا، کہندا جی ایک قاری صاحب نے تھے تے وہ جناب نا موکلاں دے نال علاج کر دیں۔ اچھا دیکھیں، مجھے تو یقین کریں ایسے لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو، قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر تم غیر شرعی امور کرتے ہو جو اسلام نے منع کی ہیں، چند ٹکوں کے لیے شیشے کے اندر جناب حاضر کرنا، اور بچوں کے اندر، یہ غیر شرعی امور ہیں، حرام امور ہیں۔ موکل حاضر ہو گیا جی، اچھا موکلوں کے ذریعے جی دم ہو رہا ہے، اب موکل کا یہ معاملہ یا ان کے ذریعے کام کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے کہ شیطان آیا، ابلیس آیا، اور اس نے کوشش کی کہ آپ کی نماز خراب کرے، یعنی سترے کے درمیان سے گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گردن سے پکڑ لیا، دبوچ لیا، فرمایا کہ میں نے اسے ایسا دبوچا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ اس کی زبان باہر آ گئی اور اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پہ محسوس کی۔ اچھا ثابت کیا ہوا کہ جن کوئی چلتی پھرتی آگ نہیں ہے، باقاعدہ جسم ہے اور اس کا لعاب بھی گیلا ہوتا ہے، ظاہر ہے ٹھنڈک محسوس تبھی ہونی ہے۔ جس طرح ہم مٹی کے بنے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ مٹی کا ٹرک جا رہا ہے، یعنی ہماری بیس مٹی ہے، اسی طرح جنوں کی بیس آگ ہے، ان کی بھی تجسیم ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، اب وہ کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال حدیث میں اتنا آیا کہ آپ نے گردن دبائی اور فرمایا میں نے اسے پکڑا تو اس کی زبان باہر آ گئی، ظاہر ہے گڑا گھوٹو تے جیب دے باہر آنی، تو میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں پہ محسوس کی۔ اب آگے سنیں، فرمایا اگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا احساس نہ ہوتا، انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ میرے بعد ان پر کسی کو قابو نہ دینا، قرآن میں جو سلطنت یا اللہ تو نے مجھے دی اس کے بعد کوئی ان پر حکمرانی نہ کر سکے، فرمایا اگر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے آ کر اس سے کھیلتے، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا، اسے قابو نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ کس منہ سے قابو کرتے ہیں؟ یہ قابو نہیں کرتے، یہ خود ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، وہ آگے سے ڈیمانڈز کرتے ہیں، کفر کر، شرک کر۔ آپ نے دیکھا اخباروں میں ہم نے پڑھا گٹر سے قرآن ملا، نعوذ باللہ، ایسے ایسے امور، قرآن کو حیض کے خون سے لکھو، قرآن کو یہ کرو پیشاب سے، یہ ساری گندگی اور کفریات کالے جادو والے کرتے ہیں، شیطان ان سے کرواتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ موکل ہمارا مرید بن گیا۔ بالکل حرام عمل ہے، آپ پر جادو ہوا، نظر بد ہوئی، ہو جاتا ہے، اس کا حل قرآن اور سنت میں موجود ہے، اذکار، دعائیں، تسبیحات، اللہ نے صورتیں نازل کی ہیں، آپ وہ پڑھیں، بیری کے پتے ہیں ان سے غسل کریں، کلونجی کا استعمال کریں، زیتون کے تیل کو جسم پر لگائیں، کوئی دنیا کی چیز آپ کے نیڑے آ ہی نہیں سکتی، توکل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ ایسے دھندے کرتے ہیں یہ بالکل بھائی حرام ہے، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور چاہے وہ کہلوائے کچھ بھی، ایسے بندوں کو سختی سے ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ دخان ہے، اس میں فرمایا، یہاں ایک بڑا عام مسئلہ ہم نے بیان کرنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اچھا یہ جو سورہ دخان کی آیت ہے نا، ہمارے ہاں جو مولوی ہیں یہ اس آیت کو پڑھ کر پہلے ثابت کرتے ہیں شب معراج، معراج کی رجب کے اندر
شب معراج کو رات کو عبادت کریں، رات کو جاگیں، یہ کریں وہ کریں، حالانکہ معراج کی رات کی تاریخ ثابت ہی نہیں ہے تاریخ میں، وہ پتہ نہیں کس تاریخ کو اللہ کے نبی سمجھے، کوئی حدیث میں صحیح اس کا ریفرنس نہیں ہے۔ شب معراج کہ جی اس رات کو پتے گرتے ہیں اور اس رات کو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سارا سب شب معراج پر لگا دیا، آیت سورہ دخان والی۔ پھر آگے چلتے ہیں، شعبان کا مہینہ آ گیا، پھر کہتے ہیں جی 15 شعبان کو لوگوں کی تقدیر بدلتی ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ مبارک رات ہے، اس پر بھی یہی آیت فٹ کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک مبارک رات میں نازل ہوا، حالانکہ 15 شعبان کی عبادت یا اس کو شب برات کہنے کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے جو صحیح ہو، نہ ہی اللہ کے نبی نے اس رات کو عبادت کی، نہ جاگے۔ اصل میرے بھائیو یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی تشریح قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ مبارک رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مبارک رات کون سی ہے؟ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ ہے مبارک رات، اور اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، قدر کہتے ہیں تقدیر کو، اس رات میں عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ، یہ ہے وہ رات قدر کی، اور اس رات کا جاگنا، اس رات کی عبادت، اس کو پا لینا، یہ ہے اصل جس کے لیے آپ سب لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، لوگ گھروں کے اندر جناب قیام ہو رہا ہے، جاگ رہے ہیں، دعا، دیکھیں اس میں آپ کے اوپر پابندی کوئی نہیں، آپ اعتکاف کریں، کیا بات ہے، اعتکاف نہیں کر رہے گھر میں عبادت کریں، اذکار کریں، تسبیحات کریں، قرآن پڑھیں۔ اچھا ایک بزرگوں نے مجھے پوچھا، یہ بڑا اہم ہے جی بزرگوں کے لیے یا کمزور لوگوں کے لیے، کہ جی میں نیند مجھے نہیں آتی لیکن میں بیٹھ کر زیادہ دیر تک قرآن یا اذکار تسبیحات مصلی پہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جی اتنی دیر مصلی پہ نہیں بیٹھا جاتا، کیا میں بیڈ پر لیٹ کر یا اپنے بیڈ پر یا صوفے پر اچھی طرح ٹیک لگا کر یعنی ایزی بیٹھ کر کیا میں عبادت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، آپ لیٹ کر بھی اللہ کی تسبیحات بیان کریں، کوئی اللہ منع نہیں کرتا، اللہ کو اخلاص چاہیے، کیونکہ یہ ساری نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت میں جتنی میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اتنا ہی ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے معتکفین کے لیے کل ہمارا درس تھا توحید کی اقسام، اسی طرح جی توحید کی کتنی قسمیں ہیں، آج ہمارا درس ہوگا اعمال کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں۔ دیکھیں نا ہم عمل کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، زکاتیں دیے جا رہے ہیں، صدقے کرے جا رہے ہیں، عمل قبول ہی کوئی نہ ہو، منہ پر دے مارا جائے، نقصان ہو گیا نا۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا عمل کب قبول ہوگا، اس کی شرطیں بالکل ہم ایزیلی ڈسکس کریں گے 15-20 منٹ میں۔ تو انشاءاللہ اب ہم وطر پڑھتے ہیں، جو لوگ وطر پڑھنا چاہتے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على نبينا محمد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان الملک القدوس سبحان اللہ رب الملائکۃ والروح۔ درس کے حوالے سے جن کا بھی کوئی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اوپر خواتین میں بھی کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو لکھ کر نیچے بھجوا دیں۔